نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 تلاوت کی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بالترتیب بحمد اللہ تعالی ہم سورۃ الفاتحہ سے درس قرآن کے سلسلہ کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 87 کے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں چند معروضات و قرآنی آیات کے ضمن میں حالات حاضرہ کے متعلق بھی گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے آپ اس آیت کا حسب معمول ترجمہ سماعت فرما لیں تاکہ بات کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، اور میں گزارش کروں گا کہ جو حضرات ہمارے اس درس کو یوٹیوب چینل پر سماعت کرتے ہیں یا واٹس ایپ گروپ میں سماعت کرتے ہیں، آگے اس کو شیئر کر دیا کریں، اور یوٹیوب چینل والے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے روزانہ کی بنیاد پر ایک آیت کا درس قرآن آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے، یہ بہت بڑا خزانہ ہے جو آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ آتینا ہم نے دی موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وقفینا اور پے در پے بھیجے ہم نے من بعد ہی اس موسیٰ علیہ السلام کے بعد بالرسل کئی رسول، وآتینا عیسی ابن مریم البینات اور دی ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو کھلی نشانیاں، وأیدناہ بروح القدس اور ہم نے مدد کی اس کی روح القدس کے ذریعہ سے ان کے ساتھ، افکلما جاءکم رسول کہ جب کبھی بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول، بما لا تہوی انفسکم اس کے ساتھ جو تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم ایک گروہ نے تم میں سے جھٹلا دیا، وفریقا تقتلون اور ایک گروہ تم قتل کرنے لگتے تھے۔ یہ آیت کا میں نے ترجمہ عرض کیا ہے آپ کے گوش گزار، اور اس جو آیت ہے اس میں اللہ تعالی نے جو بنی اسرائیل کے آباء و اجداد تھے ان کی انتہائی کجروی کو، سنگ دلی کو بیان کیا ہے، مثالیں دے کر بیان کیا ہے۔ پہلی جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان کی جو تکذیب رسل ہے اور اس کو بیان کریں گے کہ کس طریقے سے تمہارے آباء و اجداد نے، تمہارے بڑوں نے اللہ کے انبیاء جو بھیجے ہوئے تھے، رشد و ہدایت کا سامان لے کر آئے تھے، خود بھی ہدایت پر تھے اور تمہارے لیے بھی ہدایت کا سامان لے کر آئے تھے، مواد لے کر آئے تھے، تمہارے بڑوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ اور دوسرے میں قتل انبیاء، یعنی ایک ہے اللہ کا حکم ماننا، چلو اللہ کا کوئی حکم مانے یا نہ مانے یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن حکم ماننا تو ایک طرف رہا، تمہارے جو بڑے تھے، آباء و اجداد تھے، ان کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے جو اللہ کے انبیاء آئے تھے نہ صرف ان کی تکذیب کی بلکہ انہیں قتل بھی کر دیا، اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں اور قتل بھی ہوا۔ بعض مفسرین نے قتل کے جو
الفاظ آتے ہیں اس سے معنی لیا ہے جھگڑا کرنا، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ قتل کا جو ہے کہ انبیاء قتل ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول غالب رہتے ہیں۔ تو جو نبی قتل ہو جائے وہ تو مغلوب ہوتا ہے، لہذا کوئی نبی قتل نہیں ہوا، بلکہ تقتلون یقتلون کا جو مادہ قرآن ذکر کرتا ہے اس سے مطلب ہوتا ہے کہ تم نے انبیاء کے ساتھ جھگڑا کیا۔ بہرحال جو رائے بھی آپ کو اچھی لگے آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ایک ان کی شریعت سے بھی ایک دستور چلا آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے اور شرک سے جو بچنے کا تمہیں ہم نے حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، اور اس کے علاوہ اور بھی جو کتاب تھے، کتاب کے اندر احکامات تھے، یعنی تورات میں یہاں پر جو کتاب کا لفظ آیا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یعنی اس سے مراد ہے کتاب تورات، یعنی تورات میں ہم نے تمہیں بہت زیادہ احکامات دیے، اس میں توحید کا ماننا ہے، اس میں شرک سے بچنا ہے، دیگر امور جو ضروریات زندگی ہیں اور جو انسان کو انسان رہنے کے لیے کافی ہیں وہ ہم نے تمہیں دیے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت پر تورات پر عمل کرنے کی تلقین کی، اور ان کی وفات کے بعد ہم نے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر بھیجے، اور جس میں جو چیدہ نام ہے اس میں حضرت یوشع علیہ السلام، شمعون، داود، سلیمان، عزیر اور حزقیل، الیاس، یونس، زکریا، یحییٰ علیہم السلام، یہ تمام انبیاء ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد تمہاری طرف بھیجے، اور یہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے، یعنی وہی دین وہی کتاب کو سمجھانے کے لیے تمہیں عمل کروانے کے لیے ہم نے پہ در پہ وقفینا من بعدہ بالرسل ہم نے بھیجے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآتینا عیسی ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل، واضح احکامات دے کر بھیجا، اور یہاں پر البینات کا جو لفظ ہے اس سے مراد ہے معجزات، اور بڑے انوکھے معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ مردوں کا زندہ کرنا، مردے کی قبر پر جا کر کھڑے ہوتے یا سامنے میت موجود ہوتی اور کہتے کن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جاتا۔ لہذا ایسے معجزات، اسی طرح کوڑی اور مادر ذات جو اندھے ہوتے، کوڑی کا کوئی مریض ہوتا اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ مادر ذات اندھا یعنی جڑا جماندرو نابینا ہوتا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے درست کر دیتے۔ یعنی اس طرح کی ہم نے نشانیاں، آیات، رشد و ہدایات کا سامان تمہارے لیے بھیجا کہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ ساتھ بیان کرتے ہیں کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، تائید کی۔ یہاں پر جب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ان کی ماں یعنی بی بی مریم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، یعنی یہ واحد پیغمبر ہے جن کی نام کی نسبت ان کے ماں کی طرف کی گئی ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا کیا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ ایک طرف ان کا جو باپ یعنی کہ ماں کی طرف نسبت کرتے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ عیسائیوں کی تردید کرتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ خدا یا خدا کا جو بیٹا کہتے ہو وہ نہیں ہے، بلکہ یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں، جس کو عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ خدا کے پتریلے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ ایک انسان ہے، بشر ہے، ایک عورت کا بیٹا ہے۔ ہاں
اللہ نے اپنی جو انہیں پیغمبرانہ عظمت اور شان دی ہے، وہ خدا کے محبوب اور مقرب ضرور ہیں لیکن بیٹے نہیں ہیں۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ یعنی جب یہاں کوئی ایک انوکھا اور عجوبہ قسم کا واقعہ ہو جائے، تعجب والا ہو جائے، یعنی بن باپ کے کسی کا پیدا ہونا، تو لوگوں کے عقائد بگڑ جاتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی کرنیاں والا ہے، بڑی بھرنیاں والا ہے، اس کے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے۔ ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یعنی ہم نے جبرائیل کے ذریعے آپ کی تائید بھی کی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے نفخہ سے ہی بی بی مریم کا جو حمل تھا وہ ٹھہرا تھا۔ ولادت کے وقت ان کی موجودگی کی وجہ سے شیطان کے اثر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ان کے بشر انسان ہونے کا ذکر کیا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کی مدد اور تائید کے ساتھ ما تحت الاسباب جو مدد تھی، یہودیوں کی سازش جو قتل کرنے سے ان کو بھی بچایا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ روح القدس کا آپ کے ساتھ ہونا یہ بھی آپ کا ایک معجزہ ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات دیکھ کر اس گمان میں مت جانا کہ عیسیٰ علیہ السلام کچھ طاقت رکھتے ہیں اور خدا سے بات منوا سکتے ہیں یا خود کر سکتے ہیں۔ فرمایا دیکھو اتنے عظیم صاحب عزم پیغمبر ہونے کے باوجود بھی ہماری تائید اور تقویت کے وہ محتاج تھے، اور جو خود محتاج ہوتا ہے وہ اوروں کی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہاں پر اس حوالے سے تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ تمہارے سمجھانے کے لیے ہم نے ہزاروں پیغمبر جو بھیجے تھے، تورات بھیجی تھی، انجیل بھیجی تھی، دلائل کے ساتھ مسئلہ سمجھایا تھا، تمہارے اطمینان قلب کی خاطر پیغمبروں کے معجزے دکھائے، مگر اس کے باوجود جب بھی کوئی پیغمبر دعوت توحید لے کر آیا اور خدا کی طرف سے تمہیں احکامات سنائے اور پہنچائے جو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہوتے تھے، تم فوراً انکار کر دیتے اور غرور کرتے اور ان کو حقیر سمجھتے، اور یہ تمہارا رویہ کسی ایک پیغمبر کے ساتھ نہیں بلکہ ہر پیغمبر کے ساتھ رہا ہے۔ آج ایسا حالت ہماری بن چکی ہے، جو ہمیں شریعت اور دین اچھا لگتا ہے ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، اور جو ہمارے خلاف ہوتا ہے ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ عملی طور پر، زبانی طور پر تو کوئی نہیں کرتا لیکن عملی طور پر انکار کر دیتے ہیں۔ دین 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 دین، شریعت 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 شریعت، اسلام اسلام اسلام، لیکن جب بات آئے اسلام کی، بات آئے شریعت کی، بات آئے دین کی، تو ہم سرے سے اس سے پردہ پوشی کر جاتے ہیں، اس سے روح گردانی کر جاتے ہیں، اس سے انحراف کر جاتے ہیں۔ یہ دوہرا معیار ہے، اور یہ دوہرا معیار اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی خباستوں میں سے ایک خباست کا ذکر کیا ہے کہ اپنے پر بات آئے تو اس کو مروڑ دیا جائے، دوسروں پر بات آئے تو تھوپ دیا جائے۔ نہ، پیغمبر کا طریقہ یہ ہے، فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اور اس فاطمہ نامی عورت کی جگہ میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ یہ شریعت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منافق کی گردن قلم کی تھی، تو آپ نے وہی آنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سابقہ دلائل کی بنیاد پر یہ فرما دیا تھا کہ عمر تو نے بندہ مارا ہے، قصاص کے لیے تیار ہو جا۔ وہ تو میرے اللہ نے حکم نازل کیا کہ عمر نے جو کام کیا ہے ٹھیک کیا ہے، یعنی تائید میں قرآن آ گیا، وگرنہ پیغمبر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ عمر کو قصاص میں قتل کیا جائے گا کیونکہ اس نے ایک بندہ مارا ہے۔ شریعت اور دین کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، چھوٹے کے لیے بھی وہی ہے اور بڑے کے لیے بھی وہی ہے، امیر کے لیے وہی ہے، غریب کے لیے وہی ہے، عالم کے لیے وہی ہے، جاہل کے لیے وہی ہے، اپنے لیے بھی وہی ہے اور غیر کے لیے بھی وہی ہے۔ اس کا نام دین ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔